دوستو السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے اور امید ہے کہ آپ سب ایک اچھا اور بھرپور دن گزار رہے ہوں گے۔ میں ہوں عاطف توقیر۔ سب سے پہلے تو میری جانب سے معذرت قبول کیجئے کہ میں پچھلے ایک دو دن سے باقاعدہ وی لاگز کی صورت میں آپ سے ملاقات نہیں کر پایا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سفر کر رہا ہوں۔ میں اس وقت پولینڈ میں ہوں، گزشتہ روز میں وارسا میں تھا، آج میں یہاں کراکاؤ کی طرف آیا ہوں۔ 2 روز مجھے یہاں گزارنا ہے اور پھر مجھے اس کے بعد واپس جرمنی جانا ہے، لیکن جرمنی جانے کے بعد بھی اگلے دن سے مجھے جنوبی جرمنی اور سوئٹزرلینڈ کی طرف جانا ہے، تو اس لیے میں مسلسل آپ سے بس آن اینڈ آف ہی گفتگو کر پاؤں گا۔ جہاں مجھے موقع ملے گا میں کوشش کروں گا کہ گفتگو ہو جائے جس طرح اس وقت ہو رہی ہے۔ ابھی بھی میں بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، بہت مختصر انداز سے گفتگو ہوگا کیونکہ اہم معاملہ ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ گزشتہ روز جب یہ واقعہ پیش آیا تو میں ٹریول کر رہا تھا، میں اس وقت گفتگو کر نہیں پایا۔ دوستو، افغانستان کے اندر پاکستان کی جانب سے بمباری کی گئی ہے۔ اب عمومی طور پر تو ہمارے ہاں ایسے معاملات پر جذبات کی رسپانس آتا ہے، افغانستان میں بھی اور پاکستان میں بھی۔ کبھی کبھی ایسا موقع ہوتا ہے یا کوئی کسی جگہ پر آپ کسی معاملے کو سیاق کے ساتھ، کانٹیکس کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس چھوٹی سی بیٹھک میں بہت زیادہ پھر بتا دوں، وقت نہیں لوں گا، مختصر سے وقت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی واقعہ دیکھا کریں تو دیکھا کریں اس واقعے کے محرکات کیا ہیں، یعنی کیوں ہوا ہے یہ واقعہ۔ اور اگر یہ سمجھ آ جائے گا کہ کیوں ہوا ہے تو پھر ہم جانیں گے کہ کیسا ہونا چاہیے یا اس کو روکنے کا سبب کیا ہو سکتا ہے۔ پاکستان نے افغانستان میں بمباری کر دی، یا افغانستان کی طرف سے توپیں چل گئیں اور پاکستان میں لوگ مر گئے، یا افغانستان سے نکل کے طالبان آ گئے اور پاکستان سے نکل کے طالبان، یہ بلیم ہم بہت عرصے سے سن رہے ہیں۔ اس سے آگے ہے معاملہ۔ پہلی بات، آج سے صرف 2 سال پہلے، 2021 میں، 2.5 سال پہلے، جب طالبان افغانستان میں ایک سیٹلڈ حکومت ختم کر کے اور وہاں اپنی عمارت قائم کر رہے تھے، تو ہم تب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہونا ہے۔ اور یہاں پر اس وقت اس بیٹھک میں موجود کئی ایسے لوگ ہیں جو آج تو کہہ رہے ہیں کہ طالبان نے غلط کیا ہے، لیکن اس وقت وہ جشن منا رہے تھے۔ رونا صرف عمران خان یا شاہ محمود قریشی کا نہیں ہے، بلکہ اکراس دا بورڈ، ایون کہ آج کے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے اس وقت لکھا تھا، طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے۔ یعنی وہ طالبان کو شاباش دے رہے تھے امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنے پر۔ امریکہ کے ساتھ اس معاہدے میں لکھا تھا کہ طالبان ضمانت دے رہے ہیں کہ افغان سرزمین امریکہ یا اس کے اتحادیوں کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ اس ایک جملے کو ہی اگر آپ سمجھ لیں نا تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ طالبان ضمانت دے رہے ہیں کہ افغان سرزمین استعمال نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے افغانستان کو، امریکہ نے اس معاہدے کے تحت افغانستان کو ایک طرح سے طالبان کے حوالے کر دیا۔ آج طالبان میں ہزاروں بچیاں، لاکھوں بچیاں وہ سکول نہیں جا پا رہی ہیں، خواتین کام نہیں کر پا رہی ہیں، بنیادی انسانی حقوق برباد ہو چکے ہیں۔ افغانستان ایک طرح سے ایک جیل میں تبدیل ہو چکا ہے، جس میں کسی شخص کی زندگی کا فیصلہ ایک لمحے میں یہ عسکریت پسند کر سکتے ہیں۔ جب یہ طالبان قابض ہو رہے تھے، ایک سیٹلڈ حکومت، یعنی اصولی طور پر تو افغانوں کا معاملہ ہے تو افغانوں کو خود ہم حل کرنا چاہیے تھا، یعنی یہ انٹرا افغان ڈائلاگ ہونا چاہیے تھا۔ افغان مختلف قبیلے ہیں، سردار ہیں، حکومت تھی، طالبان تھے، یہ سب بیٹھ کے حل کرتے تو کوئی سیٹلڈ چیز بنتی۔ امریکہ اور طالبان کے معاہدے کے تحت تو یہی ہونا تھا جو ہو رہا ہے، اور اس موقع پر پاکستان کو یہ سمجھ آنے کی بجائے کہ اگر آج طالبان یا ایک عسکریت پسند گروپ ایک علاقے پر قابض ہو جاتا ہے تو کل کیوں قابض ہونے کی کوشش نہیں کرے گا وہ آپ پر۔ تو جب خواجہ آصف نے لکھا تھا کہ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے، تو میں نے نیچے لکھا تھا کہ خواجہ آصف کو یہ بھی یقین ہے کہ خدا طالبان کے ساتھ ہے، اور یہ بھی یقین ہے
کہ پاکستان پر طالبان کی حکومت قائم نہیں ہونا چاہیے. یہ اپنے اندر کی منافقت اور دوہرے معیار، ان کا اندازہ یہاں سے لگائیں. عمران خان اس وقت فرما رہے تھے کہ یہ طالبان نے اور افغانوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں. شاہ محمود قریشی پاکستان کے اس وقت وزیر خارجہ تھے، وہ فرما رہے تھے کہ طالبان اب وہ طالبان نہیں رہے، اب یہ نئے طالبان ہو گئے. اس سے اندازہ لگائیے کہ اس ملک میں کس انداز کے لوگ حاکم ہیں. اور اس سے یہ بھی اندازہ لگائیے کہ پی ٹی آئی اور نون لیگ جو عمومی طور پر آپ کو کبھی بھی کسی ایک نقطے پر ایک موقف کے حامل نظر نہیں آتے، اس معاملے پر وہ دونوں ایک ہی موقف کے حامل تھے کہ عسکریت پسندوں کی حکومت جائز ہے. اور اب جبکہ وہی عسکریت پسند ٹی ٹی پی کی معاونت کر رہے ہیں اور پاکستان میں حملے ہو رہے ہیں، پاکستان میں 70,000 سے زیادہ لوگ ٹی ٹی پی کے حملوں میں مارے گئے، فوجی بھی، عام لوگ بھی، بازار بھی، ہسپتال بھی، مساجد بھی، درگاہیں بھی، سیون شریف بھی، سب کچھ جو عام شہری تھے وہ متاثر ہوئے. لیکن سافٹ کارنر پتہ نہیں کیوں موجود ہے. اس شدت پسندانہ آئیڈیالوجی کے لیے سافٹ کارنر پتہ نہیں کیوں موجود ہے. یہ ختم ہی نہیں ہو رہا. تو نہیں ہو رہا تو صاحب اس کی ایک قیمت ہے. دنیا میں جب آپ کوئی کام کرتے ہیں نا میرے دوستو، اس کا ایک پرائز ٹیگ ہوتا ہے. شدت پسندی کی سپورٹ کا آپ نے جب یہ فیصلہ کیا ہے تو اس کا ایک پرائز ٹیگ ہے. وہ فیصلہ فوج نے کیا ہو یا سیاستدانوں نے کیا ہو یا عام عوام کے اندر اس سمپیتھی ہو، اس کا ایک پرائز ٹیگ ہے. پرائز ٹیگ یہ ہے کہ اگر آپ شدت پسندی کی حمایت کریں گے تو آپ کو شدت پسندی کی قیمت ادا کرنا پڑے گی. اور قیمت کیا ہے؟ قیمت ہے خون میں، قیمت ہے آپ کے حقوق کی قربانی میں، قیمت ہے آپ کے بچوں پر حملوں میں، قیمت ہے آپ کے گلیوں، شہروں اور چوراہوں میں خوف کی صورت. آپ اگر ادا کرنے کو تیار ہیں تو جاری رکھیے. معاملہ بھی یہ ہے کہ آپ افغانستان میں حملہ تو کر رہے ہیں، لیکن آپ نے یہ پورا بیانیہ پاکستانی عوام کو سیل کیا تھا کہ طالبان پاکستان کے حامی ہیں. ایک بات میں آپ کو آج یہاں بہت دکھ کے ساتھ بتا رہا ہوں، بہت سارے لوگ شاید مجھ سے اختلاف کریں، بہت سارے لوگ شاید ان کو یہ بات بری لگے. دیکھیے، سماجیات میں دو چیزیں ہوتی ہیں تعلقات کے حوالے سے ملکوں کے درمیان. نمبر ایک، حکومت آپ کی دوست ہو اور قوم آپ کی دشمن ہو. اور نمبر دو، قوم آپ کی دوست ہو اور حکومت آپ کی دشمن ہو، یا قوم کے دل میں آپ کے لیے نرم گوشہ موجود ہو لیکن حکومت آپ کی دشمن ہو. یاد رکھیے گا، اگر حکومت آپ کی دشمن ہے، پالیسیاں کسی ملک کی آپ کی دشمن ہیں، لیکن اس ملک میں رہنے والے عوام آپ سے نفرت نہیں کرتے، تو سمجھ لیجئے کہ آگے دوستی کا راستہ بھی موجود ہے، معاہدے کا راستہ بھی موجود ہے، اشتراک عمل کا راستہ بھی موجود ہے، اکٹھے چلنے کا راستہ بھی موجود ہے. لیکن اگر حکومت تو آپ کی حامی ہے لیکن عوام آپ سے نفرت کرتے ہیں تو پھر کوئی بھی معاہدہ، کوئی بھی اشتراک عمل، کوئی بھی تعاون ممکن ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر بنگال کے عوام پاکستانی ریاست سے نفرت کرتے ہیں. غور کیجئے گا، یعنی بنگلہ دیش کے عوام پاکستان کی ریاست سے نفرت کرتے ہیں. پاکستانی عوام سے ایسا نفرت نہیں کرتے لیکن پاکستانی ریاست سے نفرت کرتے ہیں. اس لیے چونکہ وہ پاکستان سے نفرت کرتے ہیں، وہاں آپ کی دوستی کے چانسز بڑی مشکل ہیں، آپ کو بہت طویل تگودو کرنی پڑے گی. لیکن بھارت حکومت تو آپ سے نفرت کرتی ہے، یعنی پاکستانی ریاست سے، لیکن عوام کے بیچ میں ایسا نفرت کا عنصر نہیں ہے. یعنی آپ ہندوستان میں اگر جائیں تو ہندوستان میں عوام پاکستانی حکومت پر تو تنقید کرتے ہیں لیکن پاکستانی عوام کے ساتھ ان کا ایک تعلق ہے، یہاں دوستی ممکن ہے. افغانستان کے لوگ پاکستان میں 40 برس سے زیادہ رہے ہیں اور افغانستان کے عوام پاکستانی ریاست سے نفرت کرنے لگے ہیں. وہ عوام جنہیں آج پاکستانی عوام کا نمائندہ ہونا چاہیے تھا. یہ سوال خود سے پوچھنے کا ہے. افغان لوگوں کو آپ نمک حرام اور جانی کیا کیا کہہ تو رہے ہیں، کہتے رہے ہیں آپ میری بلا سے، لیکن سوال یہ ہے کہ افغانستان کے لوگ جو پاکستان کے اندر رہے وہ آپ کے نمائندے کیوں نہیں بنے؟ ایسا کیا ہوا ہے
ان کے دل میں ایسی نفرت کیوں پیدا ہوئی ہے؟ آپ نے پاکستانی عوام کو یہ بیانیہ سیل کیا تھا کہ افغانستان کے عوام تو بے شک پاکستان سے نفرت کرتے ہیں، لیکن طالبان پاکستان کے حامی ہیں. اور ہم تب کہہ رہے تھے کہ اگر عوام پاکستان سے نفرت کرنے لگ گئے ہیں تو دوستو حکومت کی محبت اور نفرت زیادہ کام کی ہوتی نہیں ہے. اس لیے اب معاملہ یہ ہے کہ طالبان، ان کا جو براہ راست پہلے پاکستان کے ذریعے امریکہ سے رابطہ ہوتا تھا، اب وہ براہ راست امریکہ سے رابطہ کرنے لگ گئے ہیں اور دیگر ممالک سے بھی. تو آپ سے وہ کیوں انفلوئنس ہوں گے؟ ہم یہ کہہ رہے تھے، یہ سوال پوچھ رہے تھے 2021 میں. اس وقت آپ لوگ ہمارا مذاق اڑا رہے تھے. ہمارے بہت سارے صحافی دوست ہیں، میرے تو ایک صحافی دوست نے مجھے بلاک کر دیا ٹویٹر پر یہ کہنے پر کہ صاحب، اس نے لکھا کہ طالبان تبدیل ہو گئے. ہم نے کہا بھائی تبدیل کچھ نہیں ہوا ہے، کچھ عرصے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا. اس نے ہمیں بلاک کر دیا کہ آپ طالبان کے خلاف ہیں، آپ امریکی سازش کے تحت طالبان کے خلاف ہیں. بھائی امریکی سازش کیا؟ امریکہ نے تو طالبان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، یہ امریکی سازش ہے. امریکی سازش تو آپ اس کا حصہ ہیں بھائی. تو خیر دوستو، بات یہ ہے، مجھے بہت دکھ ہے کہ اس طرح کے حملوں سے اور نفرت بڑھے گی. اس کا سولو کرنا ہے نا اگر آپ نے ایشو، تو اس کی جڑ پر حملہ کریں، اور جڑ ہے شدت پسندی. پاکستانی معاشرے میں شدت پسندی موجود ہے. دیکھیں گے وہ شدت پسندی آئی کہاں سے ہے، اسے ختم کیسے کرنا ہے. اگر آپ نے شدت پسندی معاشرے میں ختم کرنی ہے تو ملک کی سلیبس میں جو بچوں کی کتابیں ہیں وہاں پر نفرت کی بجائے محبت پڑھانا پڑے گی. وہاں مذہبی شدت پسندی کی بجائے انسانوں کے درمیان مکالمت سکھانا پڑے گی. وہاں پر جعلی اور جھوٹے پروپیگنڈے کی بجائے بچوں کو دلیل سے گفتگو کرنا سکھانا پڑے گا. اس راستے پر اگر آپ نہیں چلتے تو آپ مار لیں، بم پھینک دیں، لوگ مار دیں، کچھ کر دیں، ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اور اگر خدا نخواستہ یہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، افغان قوم پہلے ہی پاکستان سے نفرت کرتی ہے، اگر طالبان بھی پاکستان کے خلاف کھڑے ہو گئے تو آگے جا کے آپ خاص طور پر جو پاکستان کے ساتھ پورا جو علاقہ ہے افغانستان سے لگنے والی بارڈر، اس کے حالات ابھی سے بتا رہے ہیں ہم، کیونکہ کل آپ نے واپس آنا ہے ہمارے پاس اور کہنا ہے کہ ارے آپ نے تو وہی کہا. تو ابھی بتا رہے ہیں ہم کہ ہونے والا ہے. یہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات حکومتی لیول پر، یعنی طالبان نے اور پاکستان کی حکومت نے اگر آپس میں کشیدگی شروع کر دی تو سرحدی علاقے خاص طور پر، پورا پاکستان لیکن سرحدی علاقے خاص طور پر شدید متاثر ہوں گے، اور خمیازہ پھر عام انسانوں کو بھگتنا پڑے گا. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.